رسول اللہ کے دین کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیجیے، اور جب یہ جہاد کے میدان میں اپنی قوت ایمانی سے اتریں گے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یکم منکم 20، اگر تم 20 ہوگے پورے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ میدان جنگ میں اترو گے تو تم 20 آدمی 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ دیکھیے، اس کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے۔ ایمان قرآن پر ایمان تازہ ہوتا ہے، رسول اللہ کی صداقت پر، ان کے معجزے پر یقین آتا ہے۔ قرآن رسول اللہ کا معجزہ ہے، قیامت تک حضور کی امت کی، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا رہے گا، اس کی تصدیق ہر دور میں ہوتی رہے گی۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، ترجمہ ختم نہیں ہوا، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر تم 1000 اپنی ایمانی قوت کے ساتھ میدان جنگ میں اتر جاؤ جہاد میں، 1000 تو 1000 کو اللہ تعالیٰ 2000 پر فتح عطا فرمائے گا، اور یہ ہوا ہے۔ اور برکت آتی ہے، رسول اللہ کی برکت آتی ہے، جہاد کی قوتوں میں برکت آتی ہے۔ 60,000 فوج تھی یرموک کے میدانوں میں، 60,000 فوج تھی یرموک کے میدانوں میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سپہ سالار ایک دم خیمے سے نکل کر باہر آ گئے، مقابلہ شروع ہو گیا۔ 60,000 فوج نے مسلمانوں کے لشکر کو گھیرا، اور یہ مسلمانوں کا قافلہ 60 آدمیوں کا تھا، 60 آدمیوں کا قافلہ، اور ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، آگے ان کی منزل تھی۔ کافروں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ایک دم اچانک حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید، آپ کا لقب تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد کا لقب تھا اللہ کی تلوار، سیف اللہ خالد بن ولید، رسول اللہ کے عظیم المرتبہ صحابی، مسلمانوں کے عظیم جنرل، مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ایک دم جوابی حملہ شروع کیا۔ کافروں کی فوجیں پیچھے ہٹنی شروع ہو گئی۔ آپ نے ان سے کہا ساتھیوں سے، لڑتے رہو، میں آ رہا ہوں ابھی۔ جلدی سے خیمے کی طرف بھاگے ہوئے گئے۔ لوگوں نے کہا ایسا کبھی ہوا نہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں، میدان جنگ سے اس طرح کہہ کر خالد بن ولید کبھی نہیں گئے۔ ایک تو جسم جو ہے زخموں سے چور چور ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے جسم پر 172 سے اوپر جسم پر زخموں کے نشان تھے، جگہ جگہ تلوار سے کٹی ہوئی تھی۔ زخم بھر جاتے تھے پھر میدان جہاد میں، زخم بھرتے تھے پھر میدان جہاد میں۔ یہ کیسے چلے گئے؟ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے تو 60,000 فوج 60 آدمیوں نے بھگا دیا۔ جب وہ بھاگ گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور سالار محترم، اے رسول اللہ کے عظیم المرتبہ صحابی، میدان جنگ کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ آپ کہنے کہ میں فوراً واپس آ گیا تھا، تم سے کہہ دیا تھا لڑتے رہو، آتا ہوں ابھی۔ بات یہ ہے کہ میں ٹوپی بھول گیا تھا۔ ٹوپی؟ تو ٹوپی سے کیا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ٹوپی میں میرے آقا، ٹوپی میں میرے آقا رحمت للعالمین حضور پرنور
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک مجھے ملا ہوا تھا، ٹوپی میں میں نے رکھا ہوا تھا، وہ ٹوپی میں وہ رکھا ہوا تھا، میں ٹوپی بھول ہی آیا تھا۔ جب بھی وہ ٹوپی پہنتا ہوں فتح و نصرت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کہ خالد بن ولید رسول اللہ کے عظیم المرتبہ صحابی رضی اللہ عنہ، حضور سے ان کی محبت دیکھی کہ وہ بال کو بڑی حفاظت سے رکھتے تھے، اپنے سر پہ رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے بال مبارک کی برکت سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نصرت اور تائید اور حمایت لے کر اترتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چیشیا میں مسلمان مقابلہ کر رہا ہے، کوسوو میں مقابلہ کر رہا ہے، فلسطین میں مقابلہ کر رہا ہے یہودیوں کا، کشمیر میں مقابلہ کر رہا ہے ہندوؤں کا، اور بربر میں مسلمان مقابلہ کر رہا ہے بدھ مذہب کے ماننے والوں کا، فلپین میں مسلمان مقابلہ کر رہا ہے عیسائیوں کا۔ ہر جگہ مقابلہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، 1450 سال سے ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اس کو مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ رسول اللہ کا یہ دین روح زمین پر غالب آ کر رہے گا۔ میرے عزیز، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ امریکہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا شیطان ہے۔ امریکہ عالمی اسلام کا، امریکہ اور برطانیہ اور فرانس، یہ عالمی اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ یہودی عالمی اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ ہندو عالمی اسلام کا بدترین دشمن ہے۔ اس کی نشاندہی قرآن میں کی گئی ہے کہ مشرک، یہودی، نصرانی تمہارے دوست نہیں ہیں، ان پر اعتبار نہ کرنا۔ ابھی یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے ہم سے کہیں گے سیٹی ویٹی پہ دستخط کر دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ نہیں، سیٹی بیٹی پر دستخط کرنے کے معنی خودکشی ہے۔ ایٹمی ہتھیار اور ہر وہ ہتھیار کہ جس سے ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کر سکے، امریکہ کی مرضی کے لیے اس کو قربان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم کو حکم دیا، رب العالمین جل جلالہ ہم ارشاد فرماتا ہے دشمن کے مقابلے پر تیار رہو۔ ہندو دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ہم غازی محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر آج تک ہندو سے مقابلہ کرتے رہے، ہندو ہمیں مٹا نہیں سکا، نہیں مٹا سکا اور نہ مٹا سکے گا، انشاءاللہ نہ مٹا سکے گا۔ اس لیے کہ یہ دین حق ہے، یہ دین حق جو وقت آتا جائے گا یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ پچھلی صدی میں بھی یہ غالب تھا اور آنے والی صدی میں بھی انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا۔ پچھلی صدی میں ابھی چند سال گزرے، پاکستان معرض وجود میں آیا، کبھی توقع تھی کسی شخص کو کہ عالم اسلام کے 55 مسلمان حکومتوں میں، 55 مسلمان ملکوں میں پاکستان کو اللہ رب العالمین ایٹمی قوت سے نواز دے گا؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ نے جو فضل کیا اس قوت کی حفاظت کرنی ہے، ایٹمی پروگرام کی حفاظت کرنی ہے، کیوں اللہ کا حکم ہے۔ رب العالمین جل جلالہ ہم ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ اے مسلمانوں، دشمن کے مقابلے پر تم جتنی قوت بنا سکتے ہو بناؤ، بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم، تم اپنی استطاعت کے مطابق جتنی قوت بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ۔ من رباط الخیل، اس زمانے میں گھوڑے تیار رکھتے تھے جہاد کے لیے، تیار رکھو، کاہے کے لیے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تمہاری تیاری سے اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمنوں پر جو تمہارے دشمن ہیں، ان پر تم کو غلبہ حاصل ہو سکے۔ ایٹمی ہتھیار یہ اللہ کا عطیہ دیا ہوا عطیہ ہے، پاکستان اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اور اس قوت کی حفاظت مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عظم والہ
کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم کو ایٹمی قوت دی ہے. کشمیر میں مسلمان جہاد کر رہا ہے, چیچنیا میں جہاد کر رہا ہے, کوسوو میں اور بوسنیا میں مسلمان جہاد کرتا رہا ہے, مختلف جگہوں پہ جہاد ہو رہا ہے. انشاءاللہ جس طرح روس ٹکڑے ہو گیا تھا, امریکہ بھی ٹکڑے ہوگا انشاءاللہ. اور جس طرح روس ٹکڑے ہوا تھا, بھارت بھی انشاءاللہ ٹکڑے ہو کر رہے گا. اور وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہو کر رہے گا. اللہ کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی ان گنہگار سیاہکار کو بھی اور آپ کو, ہمیں سب کو اسلام کی برتری کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے, امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے, دین کی خدمت کے لیے ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے, اور ہم میں سے ہر شخص میں جذبہ جہاد کو پیدا فرمائے. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی دعا فرماتے, حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی دعا فرماتے. اب اس حدیث پر میں اپنی مضمون کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر دعا فرماتے, اللہم, کیا عظیم المرتبہ صحابی تھے, جانشین رسول اللہ تھے. دوسرے نمبر پر تھے ابو بکر صدیق, اس کے بعد عمر فاروق, دوسرے خلیفہ. حضرت عمر سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے, اے عمر جس رستے سے تم گزرتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے. اے عمر تم سے بغض اگر رکھتا ہے تو منافق رکھتا ہے. ایمان والا ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے, یہ بھی علامت ہے. اے عمر تم سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہے, اور جو منافق ہے وہ تم سے نفرت کرے گا. اب یہ تھرمامیٹر مل گیا, پہچان لو کون منافق ہے اور کون محب ہے. جو حضرت عمر سے محبت کرتا ہے وہ مسلمان ہے, مومن ہے, اور جو نہیں کرتا, بغض کرتا ہے, منافق ہے. پہچان مقرر ہو گئی. حدیث میں حضور نے فرمایا, حضرت عمر دعا فرماتے ہیں, اے اللہ ارزقنی شہادتا فی سبیلک. صحابہ موت کی تمنا کرتے تھے. اللہم, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہم ارزقنی, اے اللہ مجھ کو اپنی راہ میں شہادت کی زندگی, شہادت کی موت عطا فرما. ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. لیکن جب موت آئے تو آرزو یہ ہے, اللہ کیا پیاری آرزو ہے, کیا پیاری آرزو ہے. اللہ تعالیٰ یہی آرزو ہم سب کی پوری فرمائے. حضرت عمر نے دعا فرمائی کہ شہادت کی موت عطا فرما, اور اے اللہ وجعل موتی فی بلد حبیبک, اور جب موت آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں آئے, مدینہ منورہ میں آئے, شہر محبوب میں آئے. کیا پیاری دعا ہے کہ شہادت کی موت بھی آئے, اور اگر آئے تو شہر محبوب میں آئے. دعا قبول ہو گئی. حضرت عمر کی شہادت ہوئی. وہ ایرانی تھا خبیث, سازش کے تحت اس نے خنجر مار دیا نماز پڑھتے ہیں, اور جب موت آئی تو شہر محبوب میں آئی, اور ایسی موت آئی کہ آج وہ رسول اللہ کے روضہ مبارک میں سبز گنبد کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.